سر، ایٹمی طاقت کا حصول، اس سفر کا آغاز تو 1966 میں ہی ہو چکا تھا، جب وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ چاہے ہمیں گھاس بھی کھانا پڑا ہم کھائیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے۔ سر، اس پرصعوبت سفر میں کتنی مشکلات جھیلنی پڑیں؟ ایک سینئر صحافی کے طور پر آپ حقائق کو بہت قریب سے جانتے ہیں، ذرا وضاحت سے بتائیے گا۔ دیکھیے، اس بارے میں بڑی مس رپورٹنگ بھی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جبکہ AQ خان صاحب کو ہم نے بدنام کرنا چاہا تھا، اس کے سلسلے میں ہم نے بہت سی ایسی باتیں کر دی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کے علاوہ یہ بہت چونکہ ایک انٹرنیشنلی بہت ایک خفیہ قسم کا آپریشن تھا، اور اس میں بہت سے نازک مرحلے آتے تھے، ہمیں بہت سی چیزیں سرکاری طور پر چھپانا پڑی ہیں، اور اس لیے بہت سے راز جو ہے وہ سامنے اس طرح نہیں آئے جس طرح آنے چاہیے، اور میرے خیال میں اب وقت ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے۔ کس طرح دنیا میں کن کن لوگوں نے پاکستان کی کس طرح امداد کی، ہم نے کس طرح دنیا سے ٹیکنالوجی حاصل کی، اور انڈیجنس طور پر کس طرح کے ہوٹا کو ہم نے ایک ایٹمی قوت کے طور پر، ایک ایٹمی قوت بنانے والے ایک مرکز کے طور پر بنایا۔ جب اس کا آغاز کیا گیا تو بس برائے نام بھٹو صاحب نے تو اس کا آغاز کر دیا تھا، لیکن کچھ کام ایسا خاص شروع نہیں ہوا تھا جس کی بہت زیادہ توثیق کی جائے۔ ضیاء الحق کے آتے ہی یہ کام بہت زیادہ تیز ہو گیا تھا، اور خاص طور پر کریڈٹ دینا چاہیے غلام اسحاق خان کو، اور اس میں کچھ ایسی باتوں کا بھی مجھے علم ہے جو خفیہ ہی رہیں تو بہتر ہے، کہ کس طرح انٹرنیشنلی فائنانس کا انتظام کیا گیا۔ ایک بینکر نے مجھے بتایا کہ یہ انتظامات کس طرح کیے گئے، اور کس طرح یہ بندوبست عالمی سطح پر نیٹ ورک بنایا گیا، اور چیزیں پھر کیسے خریدی گئیں۔ یعنی کہ آپ ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے نام پر کوئی چیز دیتے تھے یا کسی اور چیز کے نام پہ لیتے تھے اور اس کو اس میں استعمال کرتے تھے۔ پھر 4 سال کے اندر جب یہ پروجیکٹ دیکھا تو سنا ہے کہ ضیاء الحق کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اسے یقین نہیں آیا 4-5 سال کے عرصے میں یہ بن گیا ہے، اور جب سعودی شہزادے نے دیکھا، جو بعد میں شاہ عبداللہ بنے، تو وہ بھی دیکھ کر آنسو رو کے بغیر نہ رہ سکے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ایسے قائم ہوئے کہ جو غیر معمولی تھے۔ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو دھماکے کے حق میں نہیں تھے، لیکن یہ بڑے نام ہیں، اس میں بڑے بڑے نام ہیں۔ آپ ان زمانے میں اعتراف کرتے رہے، ہمارے مجید شامی صاحب یہ کہتے رہے، ارشاد حقانی کہتے، مجید نظامی ایک صحافی میں تھے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی، اور کریں گے تو امریکہ کر دے گا، آپ چوائس کر لیں۔ اور اس کا اصرار تھا کیا جائے۔ میں اس وقت کیونکہ نوائے وقت میں تھا تو مجھے بھی اس بات کا کچھ اندازہ ہے، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ ہمیں معلومات تھی کہ دھماکہ کب ہونے والا ہے، کیسے ہونے والا ہے، ہم تیار۔ اس زمانے میں یہ ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا کہ ٹکٹ چل جائے گا، پتہ تو دھماکہ ہو گیا ہے۔ اخبار جو تھے شام کو ایڈیشن نکالا کرتے اسپیشل، ہمارا مقابلہ ہوا کرتا۔ تو میں نوائے وقت کے کراچی کا چونکہ ایڈیٹر تھا، تو میں اس کی ایڈیشن کی تیاری کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا کہ کب وہ خبر آئے اور ہم اس خبر کو جو ایک دم اخبار کو مارکیٹ پہ لے آئے۔ یہ دیکھیے غیر معمولی بات، بہت سے لوگوں نے غیر معمولی کام کیا۔ میں مثلا غلام اسحاق خان کی بہت سی باتوں کے بہت خلاف ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جو شخص کنٹینیوسلی فرسٹ ڈے سے لاسٹ ڈے تک ایٹمی پروگرام کے ساتھ منسلک رہا، اور اس نے بڑی خفیہ سے اور بہت اعتماد اور اس کام کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھا، وہ غلام اسحاق خان تھا۔ وہ بھٹو سے لے کر ضیاء الحق سے لے کر ان کے بعد نواز شریف تک، اور بیچ میں بے نظیر کا دور بھی آیا۔ اس سارے دور میں جس آدمی نے اس پروگرام کو پروٹیکٹ کیا اور لے کے آگے بڑھا، وہ غلام اسحاق خان تھا۔ تو فنڈ بھی فراہم کرنا، رازداری رکھنا، سب کچھ کرنا، یہ بہت ایک راز کی کہانی تھی جو آگے چلتی گئی۔ ہمارے سائنسدانوں نے بہت کام کیا ہوگا اور کرتے جا رہے تھے، لیکن ہمارا ایٹمی پروگرام تھا امریکہ کے زیر اثر تھا۔ ہم AQ خان نے جو کام کیا، اس سے پہلے ہم کام کر رہے تھے اس کی ری پروسیسنگ پہ۔ ری پروسیسنگ کا مطلب ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے تھے پلوٹونیم پہ ہم بم بنائیں گے، لیکن یہ ہے کہ یورینیم کی انریچمنٹ پر اگر دنیا میں کوئی پہلا بم بنا ہے تو پاکستان نے، یعنی پہلے کسی ملک نے تجربہ کیا تو پاکستان نے کیا ہے۔ اور یہ AQ خان نے جو تھا، نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، سیکھ کے تو باہر سے آئے تھے، لیکن جس طرح اپنے حافظے میں وہ لے کر آئے اور جس طرح انہوں نے اس کو روب عمل کیا، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور ان کے بہت ساتھی بھی کمال کے لوگ تھے، ان کے آپ نام بھی آتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ تھے غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل تھے، کچھ کو ہم نے طالبان قرار دے کے ان کو پتہ نہیں کیا شکل بنا دی،
کچھ سیاست میں پڑ گئے اور بہت، لیکن ایک بہت منظم کام ہوا. لیکن بم کا نقشہ جو تھا وہ بیسیکلی بنیادی طور پر ہماری جو ایٹامک انرجی کمیشن تھا وہ الگ سے تیار کر رہا تھا. پھر اس دھماکے میں آنے کے بعد بہت سے لوگوں کو کریڈٹ لینے کا شوق بھی پیدا ہوا، بہت سے کچھ بھی. AQ خان میں بھی ایک چھوٹی سی بات تھی، کمزوری تو نہیں میں کہوں گا، کہ وہ چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. اچھا. اور دنیا میں ایک اسلامی انقلاب آئے اور اس انقلاب میں پاکستان کا بنیادی کردار ادا کرے. ان کا بس چلتا ہر مسلمان ملک کو اسلامی طاقت بنا دیتے. لیکن بہرحال وہ ایک اور بات ہے، ایک اور کہانی ہے.